بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں 4 فروری کو یونائٹڈ نیشن کے تحت کینسر ڈے منایا جاتا ہے۔ عالمی طور پر پوری دنیا کے اندر کینسر ڈے کو منایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو کینسر کے حوالے سے اس چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ دیگر جو کینسر جن وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک ایسا سبب بھی ہے جس سے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے اور ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، لیکن لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ ہم میں سے بڑی تعداد اس وقت موبائل یوز کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے اندر 4.5 ارب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، اور اس موبائل میں سے نکلنے والی شعاعیں جسے ہم ٹرمپ کے طور پر ٹرمپ موبائل ریڈیشن کے اعتبار سے بولتے ہیں کہ موبائل ریڈیشن، تحقیق کے مطابق، ایمس کی تحقیق کے مطابق اور دیگر ریسرچر جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے مطابق، اگر کوئی شخص 10 سال تک مسلسل موبائل استعمال کرتا رہے تو اس کو ان میں سے 33% افراد کو کینسر ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ موبائل سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ شعاعیں انسان کے دماغ پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کرتی ہے، جس سے زیادہ لوگوں کو کینسر ہونے کا خدشہ ہے۔ موبائل ریڈیشن اتنا ڈینجرس ہے کہ جو سمجھدار، دانشور اور ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کا اور اپنے دن کا زیادہ تر وقت موبائل سے دور رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان موبائل، اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت اپنے قریب رکھ کر موبائل رکھ کر سوتا ہے تو اس کو زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ہم اپنے نیند کا وقت زیادہ تر یعنی دن کا تہائی حصہ یعنی 1/3 حصہ ہم نیند کو دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص ڈیلی بیسس پر 8 گھنٹے سوتا ہے تو موبائل اس کے بالکل کان کے قریب ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس سے کینسر ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ آپ یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق ہے، آپ یہ بھی سنیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ڈاکٹر سید خالد صاحب سے مخاطب ہوں۔ آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، موبائل کے حوالے سے، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بچوں کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ موبائل یوز کر رہے ہیں اور ان کا ٹائم بچ رہا ہے، یا بچے موبائل سے کچھ سیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ موبائل کی 4G کی ریڈیشن شعاعیں جس کی وجہ سے بچوں کے دماغوں پہ جو نقصانات پہنچ رہے ہیں اس کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اچانک بچے یہ آن لائن گیموں کی وجہ سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے جو فٹس میں جا رہے ہیں، جھٹکوں میں جا رہے ہیں، کوئی تو پیرالائز ہو رہے ہیں، کوئی CP چائلڈ بن کے جا رہے ہیں، بالکل یعنی کہ اب نارمل بچے ہو جانا۔ تو آپ اس حوالے سے دیکھیں اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، بچے کو ٹائم بچا رہے ہیں، یا اپنے بچے کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہیں۔ خاص کر کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو آپ آن لائن جو وہ اس طرح کی ریڈیشن والے جو وہ موبائل سے جو وہ اپنے کیا کہتے ہیں نا وہ دور رکھیں، کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو کریں۔ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں اپنا پرسنل ٹائم دیں، نہ کہ آپ آن لائن گیموں کی طرف یا موبائل کی طرف آپ انہیں جو وہ جانے کی طرف اشارہ دیں۔ بچے تو بچے ہیں، وہ پوری رات اس کے پیچھے لگے رہیں گے، اور آج کل جو جنریشن چل رہی ہے وہ اسی کے پیچھے چل رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ اس طریقے سے پیرالائز ہو جائے، دماغی طور پہ بالکل سن ہو جائے، یعنی کہ نارمل سچویشن، وہ کیسے گوارا ہوگی آپ کو۔ تو آپ کائنڈلی خدا کے لیے اس چیز کو جو وہ روکیں، اپنے بچوں کو جو وہ پریپیری طور پر الگ طریقے سے ٹائم دیں اور انہیں اس چیز سے روکیں۔ موبائل ریڈیشن سے کینسر جو پھیل رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ پریگننٹ عورتوں کو ہے، کیونکہ جب عورتیں خود موبائل استعمال کریں گی، اب پریگننٹ عورت ہے، اس کے حمل میں بچہ ہے، تو تحقیق کے مطابق موبائل سے نکلنے والی شعاعیں، چاہے وہ عورت خود استعمال کرے یا اس کے قریب بیٹھ کر کوئی بھی شخص استعمال کرے، تو وہ جو شعاعیں نکلتی ہیں موبائل ریڈیشن کے سبب حمل کے اندر موجود بچے کے دماغ پر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ اور تحقیق کے مطابق اور باقاعدہ سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ بچے کے برین پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا، حمل کے اندر موجود ہے،
اس بچے کے دماغ کے سکڑ جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اس کا کتنا زیادہ نقصان ہے. برین ٹیومر ہو جاتا ہے, بچوں کو برین ٹیومر ہو جاتا ہے, اس دماغ کے اندر رسولی ہو جاتی ہے, بچوں کو دماغ کے اندر رسولی ہو جاتی ہے موبائل ریڈیشن کی وجہ سے. تو خدا اپنی بھی حفاظت کرے, خود کو بھی بچائے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے. خود بھی 3 چیزیں کیجیے. ایک یہ کہ جتنا ہو سکے موبائل سے دور رہیں. دوسرا یہ کہ سوتے وقت تو موبائل کو اپنے قریب مت رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم الارم کے لیے, صبح اٹھنے کے لیے موبائل کے اندر الارم لگاتے ہیں اور اس لیے موبائل قریب رکھتے ہیں. بھائی اس کا حل یہ ہے کہ آپ موبائل قریب مت رکھیں, موبائل کو الماری میں بند کر دیں. اس کے بعد آپ الارم کلاک خرید لیں, الارم کلاک اپنے قریب رکھیں اور اس سے اٹھیں. دوسرا یہ ہے کہ سوتے وقت, دوسری چیز یہ کہ سوتے وقت آپ اپنے قریب موبائل نہ رکھیں. تیسرا یہ ہے کہ جو بھی پیگننٹ عورت ہے خاص طور پہ اس کے قریب تو موبائل بالکل ہی لے کر نہ جائے. نہ وہ عورت خود استعمال کرے اور نہ ہی اس کے قریب بیٹھنے والا کوئی فرد استعمال کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, جن کے بارے میں ہمیں علم تک نہیں ہے. دور رہنا تو دور کی بات ہے, پتہ ہی نہیں. تو خدا را ان چیزوں سے بچیے. لہذا 3 چیزوں پر عمل کریں. ایک یہ کہ جتنا ہو سکے موبائل سے دور رہیں. دوسرا یہ کہ سوتے وقت موبائل اپنے قریب مت رکھیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سوئیں گے تو اس وقت 8 گھنٹے آپ کے قریب موبائل رہے گا اور اس میں سے جو ریڈیشن ہے, شعاعیں ہیں, وہ نکلیں گی, وہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ پر اثر کریں گی, جس سے آپ کو بتایا گیا کہ برین ٹیومر ہونے کا خدشہ ہے, کینسر ہونے کا خدشہ ہے. تو خدا را اس سے بچیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ سوتے وقت آپ یہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ میں الارم کے لیے موبائل رکھوں. تو بھائی الارم کے لیے آپ الارم کلاک خرید سکتے ہیں, الارم والی گھڑی خرید سکتے ہیں, اس میں کوئی ریڈیشن کا ایشو نہیں ہے. آپ موبائل کو اپنے سے دور رکھیں, کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیں یا الماری میں بند کر دیں یا فلائنگ موڈ پہ لگا دیں. اس کے بعد آپ الارم کلاک سے اپنا کام چلا سکتے ہیں. تیسرا یہ جو سب سے اہم ترین ہے, جو سب سے ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت کے قریب آپ موبائل مت استعمال کریں, تاکہ وہ جو بچہ اس دنیا میں نہیں آیا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اس کا قصور, اس کی ذمہ داری یہ سب کے سب ان افراد پر عائد ہوتی ہے. ان پر یہ ذمہ داری آئے گی کہ جو اس کے قریب موبائل استعمال کرتے ہیں. تو خدا را موبائل ریڈیشن سے بچیں, ضرورت کی حد تک موبائل استعمال کریں. آپ کو جتنی ضرورت ہے, جتنی نیڈ ہے, اتنا موبائل استعمال کریں. شکریہ.